اخلاصی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کربلا والوں نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے، ان کے لیے یہ آیہ کریمہ، یہ خداوند عالم کا کلام حق بنتا ہے کہ ان کے لیے ایک معصوم ان آیات کی تلاوت کرے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ جن کے ذریعے وہ آیات الہی کا مصداق بنے، وہ اور ہیں کچھ لوگوں نے زبردستی بلا وجہ بغیر کوئی اچھا کام کیے خود کو آیات الہی کا مصداق بنانے کی بڑی کوشش کی، مگر آپ جانتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی اچھائی زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس طریقے سے دنیا میں ایک چیز ہے محبت، یہ محبت، مودت، لگاؤ، کسی سے انسیت، کسی سے چاہت، کسی کو پسند کرنا، یہ ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے جو مکمل طور پر آزاد ہے، با اختیار ہے، زور زبردستی اس میں نہیں چلتی۔ آپ زبردستی کسی سے محبت نہیں کروا سکتے، اسی طریقے سے آپ کسی سے زبردستی نفرت نہیں کروا سکتے، اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو آپ زبردستی وہ محبت اس سے چھین نہیں سکتے، نفرت میں نہیں بدلوا سکتے۔ محبت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مکمل طور پر آزاد ہے، با اختیار ہے، اختیاری پہلو ہے، اختیاری چیز ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی زور زبردستی نہیں چلتی۔ کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی طاقت اس کے پاس کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال و دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، کتنے ہی سپاہی، کتنے ہی ہتھیار اس کے پاس کیوں نہ ہو، کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، لیکن اگر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے تو وہ زبردستی محبت نہیں کروا سکتا۔ اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں، آپ نے سنتے رہتے ہیں آپ اس بات کو کہ تاریخ میں ایسے بہت سے موارد گزرے ہیں کہ جس میں لوگوں نے بہت کوشش کی کہ زبردستی کسی سے محبت کروا دیں، اور اس بات میں بھی کوشش کی کہ زبردستی کسی کی محبت ہمارے دلوں سے چھین لیں، اور اس بات پر لوگوں نے اپنی پوری حکومتیں لگا دی، پوری دولتیں خرچ کر دی، بڑے بڑے لشکر لگائے، بڑے ظلم اٹھائے، مگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم اہل عزا کو، ہم عزاداروں کو، ہم اہل بیت کے محبوں کو کل جن سے نفرت تھی ان سے آج بھی نفرت ہے اور ہمیشہ نفرت رہے گی، اور کل جن سے محبت تھی ان سے آج بھی محبت ہے اور ہمیشہ محبت رہے گی۔ بڑی کوششیں کی گئی ہیں، بڑے خزانے خرچ کیے گئے، لوگوں نے اپنی ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے کہ کسی طریقے سے ان سے یہ محبت چھین لی جائے، مگر نہیں چھین سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جس چیز کا ضامن ہوتا ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ قرآن مجید میں موجود ہے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دو گے تو اللہ تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کے بیج بوئے گا، اور اللہ جس کے لیے کسی کے دل میں محبت ڈال دے اسے کون چھین سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی غالب اور کوئی طاقت اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ہر انسان کے وجود میں ہوتی ہیں کہ جن کو اس کے وجود کے ویک پوائنٹس کہا جاتا ہے، اس کی کمزوریاں، اور ان کمزوریوں کے ذریعے اس انسان کو ہرایا جا سکتا ہے، شکست دی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم کہتے نہیں کہ فلاں کی کمزوری یہ ہے، یہ تو ان کی کمزوری ہمیں پتہ ہے، انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے، انہیں کیسے خاموش کرنا ہے، انہیں کیسے شکست دینا ہے، انہیں کیسے ہرانا ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی کمزوری کیا ہے۔ تو یہ کمزوریاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر کلی طور پہ دیکھا جائے تو خواہشات نفس، بڑے زیادہ مال و دولت کا لالچ، مقام و منصب کی خواہش، یہ بڑا بہت اچھا عالیشان گھر، اچھی گاڑی، اچھا لباس، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ
اگر کسی کے یہاں ان کی زیادہ خواہشات پائی جاتی ہیں تو یہ اس کے کمزور پہلو شمار کیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے اس انسان کو شکست دی جا سکتی ہے، اس کو ہرایا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک چیز اور ہے کہ جو کسی انسان کے لیے نقص شمار ہوتی ہے اور کمزوری کا باعث ہوتی ہے، اور وہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا، ہمیشہ زندگی کی خواہش. بس یہ خواہشات نفس اور ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا، یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی کمزوریاں ہیں کہ اگر کسی انسان کے وجود میں ہوں تو اسے بآسانی شکست دی جا سکتی ہے، اسے ہرایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی انسان کی تربیت اس طرح کی گئی ہو کہ اسے نہ تو خواہشات نفس کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہو اور نہ ہی اسے موت سے ڈرایا جا سکتا ہو، تو پھر دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اسے ہرا نہیں سکتی. اور بنو امیہ اور یزید کی سب سے زیادہ بنیادی مشکل یہی تھی کہ اس کا مقابلہ ایک ایسے مرد جری سے تھا کہ جسے نہ تو خواہشات نفس سے ہرایا جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے موت سے ڈرایا جا سکتا تھا. کیونکہ ہم نے دیکھا، مختلف کی کتابوں نے بیان کیا ہے کہ جیسے جیسے مسائب بڑھتے چلے جا رہے تھے، جیسے جیسے سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، امام حسین کے چہرے کی رونق بڑھتی چلی جا رہی تھی. حد تو یہ ہے کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں تمام مصائب و آلام کا استقبال کر رہے تھے، استقبال کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام. جہاں یہ خواہشات نفس غالب آ جائیں کسی انسان پر، اسے آپ ہرا سکتے ہیں، اسے آپ شکست دے سکتے ہیں. لیکن جو انسان ان خواہشات نفس پر غالب آ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. اور آپ اس چیز کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب شمر بن ذوالجوشن کربلا میں آیا ہے کوفے سے ابن زیاد کا وہ شدید پیغام لے کر کہ عمر سعد سے کہو کہ جلد سے جلد حسین کا کام تمام کرے اور حسین کے سر کو کاٹ کر بھیجے، یا تو حسین سے کہو بیعت کرے، اگر بیعت نہیں کرتے حسین تو جلد سے جلد ان کے سر کو کاٹ کے بھیج دو. اور آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ شقی ترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ شمر ہے. عمر سعد امام حسین علیہ السلام کو بہت قریب سے جانتا تھا، یعنی شمر کے آنے سے پہلے پوری جو باغ دوڑ تھی سرداری اسی کے پاس تھی. یہاں تک کہ ابن زیاد نے یہ بھی لکھا تھا اس وقت میں کہ اگر عمر سعد کوتاہی کرتا ہے اور ڈھیل ڈالتا ہے تو سرداری اس سے لے کے شمر کو دے دی جائے. عمر سعد کیوں اتنا ٹال مٹول کر رہا تھا؟ یعنی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں والد ہو گئے ہیں اور جنگ کب ہوئی ہے؟ 10 محرم کو. اس بیچ مقتل میں بیان کیا گیا ہے، مقتل میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اور عمر سعد کی کئی نشست ہوئی، کئی بیٹھک ہوئی ہیں، کئی ایسے باتیں ہوئی ہیں، میٹنگ ہوئی ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اس کو بات و نصیحت کی. کل ملا کر عمر سعد نہیں چاہتا تھا کہ فرزند رسول کا قتل اس کی گردن، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کسی طریقے سے ابن زیاد کو منا لے اور کسی طریقے سے اس مسئلے کو سلجھائے اور جنگ نہ ہو اور قتل و غارت نہ ہو، حسین ابن علی کا قتل اس کی گردن پہ نہ ہو. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ شمر 10 محرم 9 محرم کو، بلکہ جب اس نے دیکھا کہ شمر یہ شدید پیغام لے کر آیا ہے کہ اگر حسین یا تو بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کی سر و تن میں جدائی کر کے جنگ کر کے ان کو قتل کر کے ان کے سر کو بھیج دیں، اور اگر عمر سعد کے لیے یہ بھی لکھا تھا اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو سرداری شمر کو سونپ دو. جب شمر نے یہ بات کہی، عمر سعد دشمن ہے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جنگ کرنے کے لیے آیا امام حسین علیہ السلام سے، تو مقتل یہ بیان کرتا ہے، تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب شمر نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا تو حسین کو قتل کر دو، تو عمر سعد نے کہا وائے ہو تم پر، تم حسین سے بیعت لینے کی بات کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے دونوں پہلو میں ان کے بابا علی کا جگر موجود ہے، بھلا کس میں مجال کو حسین سے بیعت لے لے. یعنی آپ غور کیجئے، محسوس کیجئے، یہ دشمن ہے جو حسین ابن علی کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ حسین سے بیعت لینا اتنا آسان نہیں ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ عمر سعد شمر سے کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے ظاہراً شمر سے کہ تم پر وائے ہو
تمہیں کیا لگتا ہے حسین بیعت کر لیں گے؟ حسین اپنے دونوں پہلوؤں میں اپنے بابا علی کا جگر رکھتے ہیں. حقیقتاً وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے شمر، تم یا میں یا یہ 30,000 کا لشکر کیا، اگر یزید کی پوری حکومت مل کر آ جائے پھر بھی حسین سے بیعت نہیں لے سکتی. یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ یزید چاہتا کیا تھا؟ حسین سے بیعت لے لے. بیعت ملی؟ نہیں ملی. اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں، دقت کریں، تو ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے کیا کہا تھا؟ کاش میرے وہ اجداد جو جنگوں میں قتل کیے گئے تھے وہ آج زندہ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسا بدلہ لیا ہے. یعنی یہ چاہتا تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو رسوا کرے، ان کے سر کو جھکا دے. ایک کام یہ تھا کہ حسین سے بیعت لے لے، دوسرا یہ کہ حسین کے سر کو جھکا دے، حسین کو رسوا کر دے. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ تو یزید کو حسین سے بیعت ملی اور نہ حسین کا جھکا ہوا سر ملا. سر ملا ضرور ہے مگر نیزے کی بلندی پہ ملا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ سر کو جھکا نہ سکا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ اس کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں ان کو سربلندی، ان کو عزت و کرامت اللہ بخشتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے. میں نے کل جیسے کہ عرض کیا تھا، یہ دنیا اور اس دنیا کی یہ زندگی جس کو انسان اتنی زیادہ دل لگائے جس سے بیٹھا ہوا ہے، کربلا والوں نے جس طرح سے جو کردار پیش کیا ہے، انہوں نے زندگی کو، اس حیات کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے حیات کے معنی کو ہی بدل دیا ہے. انہوں نے زندگی کیسے جینا چاہیے، زندگی کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب ہے زندگی کا؟ ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کربلا والوں نے جو کردار پیش کیا اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو، اپنی پوری شخصیت کو امام وقت کے مطابق کر دو. اگر اس راہ میں تمہاری جان چلی جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہیں گے کہ فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ زندگی اگر ہم جئیں گے، اس دنیا میں رہیں گے، زندہ رہیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر کیا فائدہ، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کتنے سال ہو گئے، کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن جن لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ اپنے کردار کو امام حسین، اپنے امام وقت کے کردار کے ساتھ ڈھالتے ہوئے جن لوگوں نے امام کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا تھا، آپ یہ بتائیے ایک وہ انسان کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اپنے امام وقت کی اطاعت نہ کرتا ہو، اس کے کردار کو ایک طرف رکھیے جبکہ وہ باحیات ہو، اور کربلا میں جو شہید ہو گئے صدیوں پہلے ان میں سے کسی کے ایک کردار کو ایک طرف رکھیے. آپ خود انصاف سے بتائیے کس کے کردار کو قبول کیا جائے گا، کس کے کردار کے لیے داد و تحسین سے نوازا جائے گا، کس کی تحسین کی جائے گی، کس کی تعریف کی جائے گی. ایک کردار ایسا اٹھا کے رکھ لیجئے کہ جو باحیات ہو، بلکہ 100 افراد ایسے اٹھا کے رکھ لیجئے کہ جو باحیات ہو مگر اپنے امام وقت کی اطاعت نہ کرتے ہو. کربلا میں جو شہید ہوئے ان میں سے کسی ایک کے اٹھا کے، ایک کردار کو اٹھا کر ایک طرف رکھ لیجئے. آپ خود بتائیے کس کی تعریف کی جائے گی، کس کی مدح و ثنا کی جائے گی، کس کے کردار کو قبول کیا جائے گا، کس کے کردار کے اوپر وافا کیا جائے گا، کس کے کردار کو اپنانے کی کوشش کی جائے گی. یہ چیزیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے کردار کو ان کے کردار کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ کتنی ہی مجلسیں ہم کریں، کتنے ہی جلوس عزاداری، کتنی نیکیاں انجام دیں، نمازیں پڑھیں، لیکن یہ چیزیں ساری اپنی جگہ پر ہیں. ایک وہ انسان کہ جس کا اس فرش ازا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا شیعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو مسلمان نہیں ہے، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو، جب وہ اس دنیا سے جائے اور اسے نہ پتا ہو کہ اچھائیاں کیا ہیں، نیکیاں کیا ہیں، ایک اچھا کردار کیا ہوتا ہے، اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا. لیکن ایک وہ انسان کہ جو 40 سال، 50 سال، 60 سال تک
مسلمان ہو، شیعہ ہو، فرش ازا پہ آیا ہو، مجلسیں کی ہو، جلوس کی ہو، مرثیے، یہ ساری چیزوں پر اس نے اپنی زندگی گزاری ہو، اگر اس کا کردار ایک ایسے انسان سے بہتر نہ ہو کہ جو فرش ازا تک کبھی نہ آیا ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کس چیز کی واہوائی ہے؟ ہم ہمیشہ جب ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں سب سے پہلے تو ہمارے لیے ہیں. مطلب ایک وہ انسان کہ جو کافر نہیں ہے، جس تک ابھی حق پہنچا نہیں ہے، جو نہیں جانتا اس فرش ازا کی عظمت کیا ہے، ذکر اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اللہ کی اطاعت کی عظمت کیا ہے، اللہ کی اطاعت کا مزہ کیا ہے، جس کو نہیں پتا بالکل، اس کا جب حساب و کتاب ہوگا، جب اسے حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ تم کیوں نہیں گئے مسجد تک، فرش ازا تک؟ تم نے کیوں نہیں کیا انجام نہیں دی؟ تم نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ تم نے کیوں اللہ کی اطاعت نہیں کی؟ وہ کہے گا کہ پروردگار ہمیں صحیح سے ہمارے لیے چیزیں واضح نہ ہوئی، ہمیں پتہ نہ چلا، ہم ایسی جگہ رہتے تھے، مثال کے طور پر کچھ بھی، کہ ہم تک حق نہیں پہنچ پایا. لیکن جب کسی شیعہ اہل بیت کو لایا جائے گا اور جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے نیکیاں کیوں نہیں انجام دی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے اہل بیت کی اطاعت کیوں نہیں کی، تم نے اللہ کے احکام کی پیروی کیوں نہیں کی، تب کیا جواب دیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے اس کے پاس کم سے کم کوئی تو جواب ہوگا. وہ یہ تو کہے گا کہ ہم مجھ تک حق نہیں پہنچا، ہمارے پاس تو ہمیشہ سے حق پہنچ رہا ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہم تو جانتے ہیں نا کہ حق کیا ہے، ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید جو چاہتا تھا وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا. اور اگر دیکھا جائے یزید کا پورا خاندان، یہ بنو امیہ، یہ کا پورا قبیلہ، ان کی شروع سے کوشش یہی تھی کہ اسلام کے چراغ کو، اسلام کے ہدایت کے چراغ کو بجھا دیا جائے. کربلا کے میدان میں یہ جو یزید نے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو گھیرا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کتنے لوگ تھے امام کے ساتھ، امام کو ملا کر 72 افراد تھے نا، اور ان 72 افراد کو قتل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ جنگ ہونی ہے، 72 لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی؟ 1000، 2000، 3000، 4000، 5000؟ بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے. اس سے بھی کم لوگوں میں کام تمام ہو جائے گا. ایک عام حساب و کتاب کے لحاظ سے 72 افراد کو قتل کرنے کے لیے 1، 2، 3، 4000 بہت ہیں. لیکن یزید یہ 30,000، 32,000، 36,000 اتنا لشکر کیوں لے کر آیا؟ یہ معتبر روایت کے مطابق 32,000 کا لشکر لے کر آیا ہے. 32,000 کا لشکر، 32,000 کون؟ وہ 32,000 وہ لوگ جو سپاہی ہیں، جو جنگ کرنا جانتے ہیں، جو جنگجو ہیں، جو باہتھیار آئے ہوئے ہیں. کیونکہ کربلا کے میدان میں تو یزید نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی بھیجا تھا کہ جو لوگ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، صرف یزید کے لشکر کی سیاہی کو بڑھانے کے لیے آئے تھے، تاکہ یزید کے لشکر کی سیاہی بڑھے اور حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب اور بچے ہیں وہ گھبرائیں، پریشان ہوں. ان کی جب آوازیں، ان کے گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں، جب ان کے بولنے کی آوازیں، جب ان کے شور مچانے کی آوازیں آئیں گی تو اس کا اثر ہوگا. کیونکہ جب ایک بہت بڑا تجمع ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، تو اس کا اپنے آپ ایک اثر ہوتا ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے. جنگجو افراد صرف 32,000 لے کر آئے. کیوں یزید اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے صرف اور صرف 72 افراد کے مقابلے؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی، یزید یہ چاہتا تھا کہ اپنی دادی ہندہ کی طرح، جس طرح اس نے جناب حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام کے کلیجے کو مکمل طور پر چبا کر اسلام کی تمام سانسوں کو خاموش کر دے. یہی چاہتا تھا نا. یزید نے جو اتنا بڑا لشکر اکٹھا کیا ہے نا، وہ یہ چاہتا تھا کہ صف ہستی سے اسلام کے نام و نشان کو مٹا دے.
اسلام کی بچی کچی سانسوں کو بالکل خاموش کر دے، مگر اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے جگر کی وہ قوت، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے دلوں کی وہ قوت کہ انہوں نے امام حسین کے ساتھ کربلا میں اپنی شجاعت اور اپنے کردار اور رفتار کا وہ مظاہرہ پیش کیا کہ تاریخ انسانیت شاہد ہے کہ دوبارہ کوئی ہندا زادہ اسلام کے کلیجے کو چبا نہ سکا۔ بڑی کوشش کی ہے، ورنہ آپ کسی سے اگر یہ گفتگو کریے، کسی کو بتائیے کہ 72 افراد کے مقابل میں 32,000 کا لشکر، تو وہ تو یہی کہے گا کہ 32,000 جس مقصد سے آئے تھے وہ اپنے مقصد میں 110% کامیاب ہونے چاہیے تھے۔ 72 افراد کے مقابل میں 32,000 کو لے آؤ کسی میدان میں، تو جو 32,000 کا مقصد ہے وہ کامیاب ہوں گے اپنے مقصد میں، یا 72 افراد مقصد ان کا کامیاب ہوگا؟ مگر آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، کون سرفراز ہوا؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں، جب امام زین العابدین علیہ السلام سے اس نے کہا کیا ہوا، دیکھا اللہ نے تمہیں کیسے زیر کیا، اللہ نے تمہیں کیسے شکست دی، تو مولا نے کیا کہا تھا کہ تھوڑا صبر کر، زیادہ پریشان نہ ہو، اذان کا وقت ہونے دے، مؤذن کو اذان دینے دے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم جیتے ہو یا ہم جیتے۔ یزید کی کیا مرضی تھی، یزید یہی تو چاہتا تھا، اور کیا اشعار پڑھے تھے اس نے کفر آمیز، لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے حکومت کے لیے یہ سب کیا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب، کلی طور پر اس نے پورے دین کا انکار کیا، اور کر رہے ہیں آپ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کردار پیش کیے گئے ہیں کربلا کے میدان میں، 72 کردار، ان کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بہت زیادہ سخت بات ہے، آج کا زمانہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے کہ قدم قدم پر گناہوں کے اسباب فراہم ہیں، کیسے بچائیں اپنے آپ کو، کیسے کردار اپنا ملائیں 72 ان کربلا کے 72 شہداء سے، کہاں وہ کہاں ہم؟ یہ ایسی باتیں بہت سے نوجوان ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہم سے عرض کرتے ہیں کہ قبلہ آج کا زمانہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہے کہ قدم قدم پر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیسے بچائیں؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ بچانا ممکن ہی نہیں ہے، کئی مرتبہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں مگر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس دنیا میں اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا ممکن نہ ہوتا تو خدا بند عالم سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر یہ نہ کہتا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ اگر ممکن نہ ہوتا اس دنیا میں، اتنا ہی زمانہ ایڈوانس ہو جائے، مگر جس کے سامنے 72 کردار، یہ چمکتے ہوئے 72 کردار ہوں، اسے کون روک سکتا ہے؟ اس پر یہ شہوات نفسانی غالب نہیں آ سکتی۔ میں نے عرض کیا اپنی خدمت میں کہ جو انسان اپنی نفسانی خواہشات پر غالب آ جائے گا، اسے دنیا کی کوئی چیز اپنے مقصد سے بھٹکا نہیں سکتی۔ اچھا، یہ جو کربلا والوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، یہ صرف انہی تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم پوری تاریخ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ حجر بن عدی، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، حجر بن عدی، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، چونکہ پیچھے جگہ نہیں بچی ہے، آنے والوں کو آگے آ جائیے۔ ادھر اور جگہ بچتی ہے، آپ لوگ اور آ جائیے۔ ایک سوال پڑھیں محمد والے محمد۔ اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملانے کی ضرورت ہے۔
جو احساس ذمہ داری، جو فرض شناسی ان کے یہاں موجود تھا، ان کے یہاں یہ اہل بیت کے چاہنے والے، حجر بن عدی وہی اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ایک نام ہے۔ حجر بن عدی کو جب معاویہ نے گرفتار کیا، حجر بن عدی کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، اور جب ان کے قتل کا فرمان سنایا تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب جلاد خنجر لے کر، تلوار لے کر آگے بڑھا تو جلاد پہلے حجر بن عدی کی طرف بڑھا۔ توجہ سے سنیے گا، جلاد نے چاہا کہ پہلے حجر بن عدی کو قتل کرے، ان کے سر و کل میں جدائی کر دے۔ حجر بن عدی نے جلاد سے کہا میری یہ خواہش ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دیں۔ توجہ کیجیے گا، حجر بن عدی نے اپنے بیٹے کے قتل کے لیے پہلے فرمائش کا اظہار کیا۔ جلاد نے کہا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ جلاد حجر بن عدی کے بیٹے کے پاس گیا اور پہلے اسے قتل کیا، اس کے سر و تن میں جدائی کی۔ اس کے بعد ان ظالموں نے حجر بن عدی پر تانا کشی کرتے ہوئے، ان کو طنز کرتے ہوئے ان سے کہا اے حجر تمہیں کیا ملا علی کی محبت سے، بیٹا بھی گیا جان سے، اگر چند باتیں علی کے خلاف اگر امیر کے سامنے کچھ بول دیتے تو کیا چلا جاتا، اور تم نے اپنی جان کو بچا دیا، اپنے بیٹے کو پہلے شہید کروا دیا۔ خدا کی قسم ذرا محسوس کریے گا اس معرفت کو، اس جذبے کو۔ حجر بن عدی نے کہا تمہیں کیا پتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو اس لیے قتل کروایا کیونکہ اگر میرے بیٹے کے سامنے پہلے مجھے قتل کیا جاتا تو جوان بیٹے کے سامنے، اگر کسی جوان بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو قتل کیا جائے تو لا محالہ وہ اپنے عقیدے میں متزلزل ہو سکتا ہے۔ حجر بن عدی کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا علی کی ولایت کے بارے میں ذرہ برابر متزلزل ہو، اور حجر بن کہتے ہیں کہ جان لو میں نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو اس لیے قتل کروایا ہے، خدا کی قسم میرے وجود میں علی کی ولایت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ میرے ایک بیٹا کیا ہزاروں بیٹے علی پہ قربان ہو جائیں تب بھی میرے لیے میرے نزدیک علی کی ولایت میں ذرہ برابر تسلسل نہیں ہے۔ یہ افسانہ نہیں ہے، کوئی ایسی کہانی باتیں نہیں ہیں، یہ کردار ہیں جو پیش کیے گئے ہیں، یہ وہ کردار ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ ہمیں اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملانے کی ضرورت ہے۔ کیوں اتنی پوری دنیا آج دیوانی ہے کربلا والوں کی؟ کیوں دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بھی مشکلات آتی چلی جا رہی ہیں نا، اور بھی مسائل پیش آتے چلے جا رہے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا نا، کبھی لاک ڈاؤن آیا، کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ مصیبت، بڑی یعنی ایسی چیزیں پیش آئیں جن کے ذریعے اس ذکر کو، کربلا والوں کے ذکر کو دبانے، تھوڑا سا کم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ وہی کوششیں چاہے وہ اپنے آپ ہوئی ہوں یا کسی کی طرف سے کی گئی ہوں، ہوئی ہیں نا کوششیں، مگر ان کا کردار جتنی زیادہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات آتی چلی جائیں، لیکن زمانے کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ان کا کردار چمکتا چلا جا رہا ہے، ان کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کے ذاکر، ذکر کرنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہیں سے ان کے ذکر میں کمی نہیں آ رہی۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرے، جو اللہ کے لیے کسی کام کو انجام دے، پھر اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے، اللہ اس کے کردار کو باقی رکھتا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی یہ زندگی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر زندگی ہی سب کچھ ہے تو اس دنیا سے گئے تو بہت سے لوگ ہیں۔ وہی ایک واقعہ کربلا کا، اسی کربلا کے واقعے میں یا اسلام کی اور بہت سی جنگوں میں گئے تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ قتل ہوئے ہیں، مگر مجھے بتائیے جس شان اور شوکت کے ساتھ، جس فخر اور مباحات کے ساتھ ان کربلا والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کوئی اور ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ کردار اور یہ وہ کام، وہ کارنامہ کہ جو اللہ کے لیے انجام دیا گیا، دین خدا کو بچانے کے لیے انجام دیا گیا، دین خدا کو مکمل کرنے، دین خدا کی حفاظت کے لیے انجام دیا گیا، اس کا آسان۔ آپ یہ دیکھیے کہ جناب ابو ذر غفاری، ان کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، بہت جلیل القدر اصحاب پیغمبر میں سے، یہاں تک کہ اتنی بافضیلت اصحاب پیغمبر میں سے یہ صحابی ہیں کہ ان کے لیے دشمنوں نے
بہت کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو اپنی طرف کر لیں اور ان کو اہل بیت اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مخالف بنوائیں۔ امیر معاویہ نے اور خلیفہ سوم نے اپنی حکومت کے کارندوں میں سے 2 کارندوں کو 2000 درہم دے کر جناب ابو ذر کے پاس بھیجا۔ آپ اگر جناب ابو ذر کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب ابو ذر کی زندگی بڑی تنگ دستی، بڑی غربت میں گزری۔ نہ ڈھنگ کا گھر تھا، نہ کوئی ایسا بہت بڑا ذریعہ تھا، مگر سچے عاشق اہل بیت تھے۔ اور ایک سچے عاشق اہل بیت کی صفت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ کوئی اچھا گھر ہو یا نہ ہو، بہت اچھا کوئی کاروبار ہو یا نہ ہو، بہت اچھا لباس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ چیزیں اس پر اتنی اثر انداز نہیں ہوتی کہ اسے اس کے مقصد سے بھٹکا دیں۔ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے عالیشان گھر میں رہیں، بہت اچھا ہمارا کاروبار بزنس ہو، دنیا کی تمام نعمتیں، تمام آسائشیں ہمارے پاس ہوں، اچھا لباس ہو، اچھی چیزیں ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری نہیں، بہت لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ایک طرف اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایک طرف۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو ان چیزوں کا کیا گلہ، ان سے کیا شکوہ، ان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ملتا ہے کسی کو، اللہ کسی کو دولت اور عزت سے نوازتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں انفاق کرنا چاہیے، زکوٰۃ اور خمس ادا کرنا چاہیے، تاکہ قوم کی اور ترقی ہو، قوم اور آگے بڑھے۔ آپ توجہ کیجیے گا، جناب ابو ذر خاص طور پہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی تنگ دستی اور غربت میں گزری ہے۔ جب وہ حکومت کے کارندے، وہ سپاہی ان کے پاس 2000 درہم لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کی، کہا کہ یہ حکومت نے، خلیفہ نے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا سب کے لیے یہ اتنی دولت بھیجی گئی ہے؟ کہا نہیں، سب کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے۔ کہا اچھا، کہ اگر سب کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف میرے لیے بھیجا ہے تو پھر مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک مرتبہ جناب ابو ذر کے گھر کو دیکھا اور جناب ابو ذر سے کہا، اب اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ تمہارا گھر ڈھنگ کا نہیں ہے، تمہارے پاس صحیح لباس نہیں ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، پھر بھی تم یہ دولت انکار کر رہے ہو، اس کو قبول نہیں کر رہے ہو، آخر اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، جناب ابو ذر نے اپنے بستر کو ہٹایا اور ایک روٹی نکالی، کہا دیکھو یہ روٹی دیکھ رہے ہو، اس کی آدھی روٹی میں ابھی کھاؤں گا اور آدھی روٹی بچا کے رکھوں گا، صبح کھا لوں گا، مگر یہ آدھی روٹی کھا کر جب سوؤں گا اور جب صبح کو بیدار ہوں گا تو اس حال میں بیدار ہوں گا کہ میرے سینے میں ولایت اہل بیت اور محبت علی ابن ابی طالب ہوگی۔ اور جان لو کہ اس محبت اہل بیت سے بڑی دولت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ابو ذر فرماتے ہیں کہ یہ جو 2000 درہم لے کر آئے ہو، لے جاؤ اسے اپنے امیر معاویہ کے خزانے میں ڈال دو اور اس کی دولت میں اضافہ کر دو، کہ اس دولت کی ضرورت اسے ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہو اسے کس دولت کی ضرورت ہے؟ اس محبت سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، چاہنے والا تھا، محب تھا، محبت کرنے والا تھا، کہنے لگا مولا حالات بہت تنگ ہیں، بہت غربت کے حال ہیں، زندگی گزارنا دشوار ہو گیا ہے، کچھ مالی اعتبار سے مدد کر دیجیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اس پر توجہ کیجیے گا، اس نے کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے میری کچھ مالی اعتبار سے مدد کر دیجیے۔ امام نے کہا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا آقا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو ہمارے محب ہو یا نہیں ہو؟
اس نے کہا آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا نا وہ حقیقی چاہنے والا تھا. امام نے کہا اچھا یہ جو ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم ہماری محبت سے دستبردار ہو جاؤ، ہماری محبت کو چھوڑ دو تو میں تمہیں 1000 درہم سے نوازوں گا. اس نے کہا آقا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے 1000 درہم کیا اگر 2000 درہم بھی دیے جائیں تب بھی میں آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، آپ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. امام نے کہا پھر کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ جب تمہارے پاس محبت اہل بیت ہے تو پھر تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس سے بڑی کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ اس محبت اہل بیت کے بڑے تقاضے بھی ہیں، بہت بڑے تقاضے ہیں. وہ تقاضے وہی تقاضے کے جن کو کربلا والوں نے پورا کیا، اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے. ایک امام صادق علیہ السلام کا ذکر آیا تو ایک حدیث اور ذکر کرتا ہوں. ہمارے ہاں اخلاقی اعتبار سے بہت سی باتیں ایسی جو نہیں ذکر کی جاتی ہیں ایسے تجمع میں، ایسے مجموع میں. الحمدللہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ تشریف لائے ہیں. خدا انشاءاللہ سب کو سلامت رکھے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت اور عزائم اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک برائی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ گالی اور فحش باتیں. جب کسی سے ہم کہتے ہیں، میرا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ کہتے کیوں گالی دیتے ہو، کیا ملتا ہے اس سے؟ بڑی مذمت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے. یہاں تک کہ روایات میں کہا گیا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں جنہوں نے ہمارے حق کو غصب کیا ہے، معصومین نے فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے حق کو غصب کیا ہے ان کو بھی تم یہ فحش باتیں، ان کو بھی گالیاں کھلم کھلا جو گالیاں ہوتی ہیں ان کو یہ کھلم کھلا گالیاں نہیں دے سکتے. یہ تعلیمات اہل بیت میں ہے، ہاں تعلیمات معصومین علیہ السلام میں ہے کہ ان کو بھی فحش یہ گالیاں نہیں دے سکتے. تبرہ ہے، تبرہ اپنی جگہ پہ، تبرہ سے نہیں منع کیا گیا. تبرہ ایمان کا جز ہے، تبرہ کریے، لیکن تبرہ صرف گالی کا نام تھوڑی ہے. اس کے علاوہ جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بڑی آسانی کے ساتھ ایک دوسروں کو جو فحش باتیں بولتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں، برائیاں ایک دوسرے کو بری باتیں بولتے ہیں، آپ توجہ کیجیے کہ معصومین کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ جس نے ہمارا حق غصب کیا ہے اس کو بھی گالی نہیں دینا ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ایک شخص چاہنے والا امام کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا. اس کا غلام اس کے ساتھ تھا. امام کو کوئی کام تھا، امام نے اس سے کہا تو اس نے اپنے غلام کو امام کے کام سے بھیج دیا. اس کے غلام کو واپس آنے میں تھوڑی دیر لگی. اس بیچ امام اور وہ شخص جو امام کا چاہنے والا تھا جس کا غلام گیا تھا وہ اس کام سے، بازار میں بیچ میں کھڑے ہوئے تھے. گرمی کا موسم تھا، گرمی کا ماحول تھا، تو پھر دیر ہو گئی آنے میں. تو امام علیہ السلام کے ماتھے سے پسینہ جاری ہو گیا. تو اب یہ جو چاہنے والا امام کے ساتھ گیا تھا، چاہنے والا تھا، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام کے ساتھ گیا ہے بازار میں تو کتنا قریبی ہوگا امام کا. ہم کس کے ساتھ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہمارا قریبی ہوتا ہے نا. چاہنے والا تھا. اور جب وہ واپس آیا اس کا غلام تو یہ اپنے غلام پہ بڑا چلانے لگا، بڑا اس پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا، یہاں تک کہ اسے فحش باتیں، اسے گالیاں بھی دے دی امام کے سامنے. امام نے کہا کہ کل سے تم میرے پاس مت نظر آنا، کل سے تم میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، تم میرے آس پاس نظر نہیں آ سکتے. اس نے کہا مولا میں نے تو آپ کے لیے اتنا اس پر چلایا، آپ کی وجہ سے اتنا ناراضگی کا اظہار کیا، جو بھی میں نے اس کو بولا ہے وہ آپ کی محبت میں بولا ہے، چونکہ آپ پریشان ہو گئے تھے، آپ کو اتنا معطل ہونا پڑا، آپ کو اتنی دیر یہاں کھڑے ہونے پڑا، آپ کے ماتھے سے پسینہ جاری ہو گیا. امام نے کہا نہیں، یہ جو تم نے اسے برائی کے الفاظ سے نوازا ہے، یہ جو تم نے اس کو گالیاں دی ہیں، یہ ہمارے لوگوں کی علامت نہیں ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ امام علیہ السلام جب اپنی محبت میں اپنے لیے کسی کو گالی دینا برداشت نہیں کرتے تو ہم جو اپنے فرسٹریشن کو، اپنے غصے کو نکالنے کے لیے دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو امام کیسے برداشت کریں؟ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں برداشت کر رہے ہیں کسی کو برا بھلا کہا جانا، تو ہم اپنے لیے جو کیا کہتے ہیں کہ ہم سے کئی لوگوں نے کہا کہ قبلہ غصہ آ جاتا ہے جب تک گالی نہ دے لے تب تک وہ غصہ جو ہے تمام نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا.
سکون نہیں ملتا. تو سکون کس چیز میں ہے؟ سکون اس میں ہے، غصے کا اظہار کر لینے میں، بری باتیں بول لینے میں سکون ہے؟ نہیں عزیزوں، ہمارا سکون ان چیزوں میں نہیں ہے. ہمارا سکون کس چیز میں ہونا چاہیے؟ ہمارا سکون اطاعت پروردگار میں، اطاعت اہل بیت میں، نیکیوں کو انجام دینے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، قرآن مجید کو سننے میں، قرآن مجید کو پڑھنے میں. کیا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے؟ کتنا ہمیں بتایا گیا ہے، کتنا ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ سکون تو حقیقت میں اسی میں ہے. آج 8 محرم ہے نا، آج آپ صبح سے مولا عباس علیہ السلام کے فضائلوں اور امام مولا عباس علیہ السلام کے کردار کو سن رہے ہیں، ان پر جو ہے گریہ کر رہے ہیں، ان کی حاضری وغیرہ، ان کی اس مناسبت سے آپ صبح سے ان کے فضائل اور مصائب کو سن رہے ہیں، کردار سے ان کی آشنائی ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہیں. آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مولا عباس علیہ السلام بہت بڑے شجاع تھے، بہت زیادہ شجاع تھے، اور آپ کے کیوں شجاع تھے؟ چونکہ شجاعت علی علیہ السلام کے وارث ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت کے وارث ہیں. اور قد و قامت کا کیا عالم تھا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو 2 زین رکھنی پڑتی تھی، 2 زین گھوڑے پہ رکھتے تھے، تبھی آپ کے قدم زمین پر خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے، اتنے زیادہ بلند قامت تھے. اور آپ کے چہرے انور کا کیا عالم تھا؟ قمر بنی ہاشم. جب آپ مدینے میں جناب اکبر کے ساتھ نکلتے تھے تو لوگ باقاعدگی کے ساتھ آپ کے دیدار کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے چہرے کی زیارت کر کے لوگ لطف اندوز ہوتے تھے. شجاعت کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں مولا عباس کی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مولا عباس کو جنگ کرنے کی بڑی تمنا تھی تمنا. آپ کو پتا ہے کہ جب مدینے میں مروان نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، جب یزید نے خط بھیجا تھا بیعت کے لیے، امام حسین علیہ السلام جب اپنے تمام بنو ہاشم کے گھر کے جوانوں کو لے کر گئے تھے اور مولا عباس کے ساتھ میں تھے، سب کو دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا. آپ نے بارہا سنا اس چیز کو کہ جب مولا حسین کی آواز بلند ہوئی تھی نا، جب اس نے کہا تھا مروان نے کہ اگر حسین ابھی چلے گئے، ولی سے کہا تھا کہ اگر حسین ابھی چلے گئے تو بیعت نہیں ملے گی، اگر ابھی بیعت لے سکتے لے لو ورنہ حسین کی سروں پر مجھے جدائی کر دو. والا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو خیز آ گیا تھا، کہا تھا کہ تو میرے سروں پر مجھے جدائی کرے گا؟ کیا نظر تھا اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے. جیسے ہی آقا حسین کی آواز بلند ہوئی، تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کی آواز بلند ہوتی ہی ساتھ مولا عباس علیہ السلام دربار میں داخل ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکال کر کہا کس نے میرے آقا کو غصہ دلایا، کس نے میرے آقا کو باعث دلایا، کون میرے آقا کو باعث دلایا؟ تو امام حسین نے وہاں پر مولا عباس کو روک لیا، کہا عباس ابھی کروانا ہے. ٹھیک ہے، سنتے رہیے گا، ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. صرف ایک رکن، ایک امام مولا عباس کے کردار کا، مولا عباس نے اپنے جو کردار کا ایک جو بہترین پہلو پیش کیا ہے اس کو محسوس کریے گا. جب کربلا میں خیمے نصب کر دیے گئے اور وہ وقت آیا کہ کہا گیا کہ یہاں سے خیمے ہٹانے پڑیں گے، مولا عباس نے خط کھینچ لیا. خط کھینچا تھا نا، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس خط کو پار کرتا. مولا عباس نے تلوار نکال لی تھی نا، لیکن وہاں پر بھی مولا عباس کو یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ ابھی جنگ نہیں کرنی، جنگ کی ابتدا ہم نہیں کریں گے. آپ نے بارہا سنا ہے کہ مولا عباس کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی نا. مگر میرا سوال ہے، کیا مولا عباس جنگ کر پائے؟ بتائیے. مولا عباس کو جنگ کرنے کا موقع ملا؟ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کربلا میں پہنچ گئے تھے نا. سب سے آخری شہید امام حسین سے پہلے جو سب سے آخری میں شہید ہوئے وہ مولا عباس علیہ السلام ہے نا. علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، مولانا محمد شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، تمام انصار و احباب سب شہید ہو گئے. مولا عباس اب آئے ہیں آخری وداع کے لیے، کہتے ہیں آقا اب مجھے اجازت دے دیجیے. مگر کیا ہوا؟ اجازت ابھی بھی جنگ کی نہیں ملی. کس چیز کی اجازت ملی؟ کہ جاؤ پانی کی سبیل کر دو، اور ٹوٹا ہوا نیزہ دے کر بھیجا گیا. مولا عباس جنگ نہ کر سکے.
جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ میرے عزیزوں، آپ مجھے بتائیے کہ ایک انسان جو اتنا شجاع ہو، اتنا بہادر ہو، جس کی اتنی زیادہ طاقت ہو کہ جس کے بارے میں مقتل نے بیان کیا ہے کہ جب مولا عباس شہید ہوئے تو امام حسین نے کیا مرثیہ پڑھا ہے آپ کو پتا ہے؟ امام حسین نے کہا اے عباس، آج تمہارے مرنے سے وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو ہمیشہ جاگا کرتی تھی، جن کو نیند نہیں آتی تھی۔ جو شجاعت کا اتنا بڑا پیکر ہو، جو شجاعت کا اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شجاع ہو، اس کو جنگ کرنے کی مہلت نہ ملی، جنگ کرنے کا موقع نہ ملا۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ اتنا طاقتور انسان کربلا میں موجود ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر والے شہید ہو رہے ہیں، اس کے دوست اور احباب، اس کے چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں، اسے چاہیے تھا کہ کربلا کے میدان میں جا کے جنگ کرنے لگتے۔ کہا نہیں جا سکتے تھے، خود سے نہیں جا سکتے تھے، آقا حسین کی مرضی کے مطابق قدم بڑھانا تھا۔ کربلا والوں نے اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا والوں کا تمام مصائب اور تمام سختیوں کے باوجود ان کا ایک ایک کام، ان کا ایک ایک عمل آقا حسین کی مرضی اور ان کی رضایت کے مطابق انجام پا رہا تھا۔ آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں کوئی بھی شہید اپنی مرضی سے نہیں گیا ہے، ہر کوئی آقا حسین کی مرضی کا منتظر ہے۔ آقا آپ اجازت دیجیے تو ہم مقتل میں چلے جائیں۔ آپ تو ذرا محسوس کریے، میں جان دے رہا ہوں آپ کے لیے، اگر میں آپ کے لیے جان دے رہا ہوں تو میں آپ کی مرضی کا طلبگار ہوں گا۔ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میں کہوں گا کہ میں آپ کے لیے جان دے رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے لیے آپ کی مرضی کا منتظر رہوں کہ آپ جیسے کہیں ویسے میں چلوں۔ یہ بات محسوس کرنے کی ہے نا، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ میں آپ کے لیے جان بھی دے رہا ہوں، پھر آپ کی مرضی کا بھی انتظار کروں۔ مگر یہ مقتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، کربلا کے شہیدوں میں کوئی شہید امام حسین کی مرضی کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا رہا تھا۔ مولا عباس کو بڑی تمنا تھی جنگ کرنے کی، مگر عباس کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی، کیونکہ اجازت نہ ملی۔ گئے ہیں تو پانی کی زمین کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یعنی کربلا والوں نے جو سب سے بہترین کردار اور سب سے بہترین صفت جو ہمیں بتائی ہے، جو ہمارے سامنے ایک جو نمونہ پیش کیا، وہ اس بات کا کہ جو قدم بڑھایا، جو بھی کام انجام دیا، امام وقت کی مرضی اور رضایت کے مطابق بیان دیا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے تمام امور میں جب بھی کوئی کام انجام دینے جاؤ، جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ تو غور سے دیکھو تمہارے اس کام سے امام وقت کی مرضی ہے یا نہیں ہے، تمہارے اس کام میں امام وقت کی رضایت شامل ہے یا نہیں ہے، تمہارے اس کام کو امام وقت پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے جو تمام روزمرہ کے کام ہیں، جو ہماری زندگی کے جو امور ہیں، ہمیں بھی ان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کربلا والوں سے اپنے کردار کو ملانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہماری کربلا درسگاہ ہے نا، کربلا ہی تو ہماری آئیڈیل ہے، یہ 72 کردار ہی تو ہمارے آئیڈیل ہے نا۔ وہ لوگ اپنی جان بھی امام کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں دے رہے تھے، ہم اپنے کاموں کو امام کی مرضی کے بغیر انجام دیں تو یہ کیسا انصاف ہو؟ ہمیں بھی تو اپنے کاموں کو امام کی مرضی کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ مولا عباس علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی جنگ کرنے کی، لیکن یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ جب مدینے میں تلوار نکالی تھی اس کے دربار تو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا، بھائی عباس علی کربلا نہیں۔ جب ظالموں نے خیمہ کو ہٹانے کے لیے کہا اور اس وقت تلوار نکالی تو آپ کو پتا ہے اس وقت تو آقا حسین نے کہا بھی نہیں مولا عباس سے۔ ایک مرتبہ آقا حسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور جناب زینب سے کہتے ہیں کہ بہن زینب عباس کو روک لو۔ عباس کو روک لو، اگر عباس نے تلوار چلائی اور عباس نے اگر جنگ شروع کی تو ابھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ زینب نے کہا اچھا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ فضہ کو بھیجا اور کہا جا کے عباس سے کہو کہ زینب نے بلایا، تمہاری بہن زینب نے بلایا ہے۔ جیسے ہی جناب فضہ نے عباس سے کہا بہن زینب نے بلایا ہے، مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ عباس علیہ السلام کے وجود میں کپکپی طاری ہو گئی۔ مولا عباس نے تلوار کو چھوڑا اور فوراً شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شہزادے کیا حکم ہے؟ عباس ہم طے یہ ہے کہ جنگ ہماری طرف سے آغاز، جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، ابھی جنگ نہیں ہوگی۔ مولا عباس رک گئے، عباس کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ لیکن
جب تمام افراد شہید ہو گئے اور مولا عباس جب آقا حسین کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آقا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، اب تو مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں، عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا، آقا وہ لشکر جہاں چلا گیا ہے مجھے بھی وہیں جانا ہے، آقا میری طبیعت بہت پریشان ہو رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس جاؤ پہلے خیمے میں چلے جاؤ اور خواتین سے رخصت ہو لو۔ جب مولا عباس خیمے میں آئے ہیں اور خواتین سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اور جب کہا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے عباس کو اپنے پاس بلایا اور تمام ابا مولا عباس سے کہا عباس ذرا چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ، جانا ہے جانا چاہتے ہو تو چلے جانا، لیکن چند لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ، آزادار ہو، سن سکو گے کہ جناب زینب نے کیا کیا ہے۔ ایک مرتبہ تمام مستورات کو بلایا اور تمام مستورات سے کہا اے بیویوں مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی لیکن میں اب تمہارے پردے کی ضمانت واپس کر رہی ہوں کہ جس شیر دل بھائی کے بھروسے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی نا، اب وہ بھی مقتل کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی جان فدا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت ایک چیز اور انجام دی ہے، آزادار نے مسجد کربلا، خدا آپ کو کسی کو بلا رلائے سن سکو گے نہ سن سکو گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مولا عباس سے فرمایا کہ ایک دن میں بابا علی علیہ السلام کے ساتھوں میں بیٹھی ہوئی کھیل رہی تھی کہ بابا کبھی میرے رخسار پہ بوسہ لیتے تھے، کبھی میرے ہاتھوں پہ بوسہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا چلی، میری چادر سرکی، چادر جب ہٹی تو میں نے دیکھا بابا میرے بازو کا بوسہ لینے لگے۔ میں نے کہا بابا کوئی بھی اگر کسی بچی کو پیار کرتا ہے تو اس کے رخساروں بھی پیار کرتا ہے، اس کے دست مبارک بھی پیار کرتا ہے، آپ میرے بازوؤں کو کیوں پیار کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ بابا نے فرمایا تھا اے بیٹی ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بھئی بازوؤں میں رسم بندھے گی۔ جناب زینب کہتی ہے عباس مجھے وہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ جب میں بڑی ہوئی میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا، لیکن اے عباس اب جب تم مقتل کی طرف جا رہی ہو تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ الغرض مولا عباس کو اجازت ملی اور مولا عباس مقتل کی طرف چلے ہیں، فرات کی طرف چلے ہیں، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر فرات کی طرف آئے ہیں۔ لیکن مقاتل یہ بیان کرتے ہیں کہ فرات کے قبضے کے لیے 4000 کا لشکر بٹھایا گیا تھا، لیکن مولا عباس نے اس لشکر کو بھگا کر گھوڑے کو دریا میں داخل کیا اور امام اس کے بعد مولا عباس نے جب مشکیزے کو بھرنے کے بعد کندھے پہ رکھا اور اس کے بعد چلوؤں میں پانی کو بھرا۔ اب مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ مولا عباس نے پانی کو ایک مرتبہ غور سے دیکھا، تھوڑی دیر تک چلوؤں میں پانی کو رکھنے کے بعد پانی کو دریا پہ مار دیا۔ عباس نے پانی نہ پیا، کیوں پانی نہ پیا؟ کہا عباس کیسے پانی پی لیتے؟ غیور باپ کا بیٹا ہے، غیور خاندان کا فرد ہے، عباس کیسے پانی پی لیتے؟ عجب نہ ہو عباس کو حسین کی پیاس کا احساس ہوا ہو کہ آقا حسین پیاسے ہیں، خیمے میں بچے پیاسے ہیں۔ بڑی وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے مولا عباس نے، پانی موجود تھا مگر پانی نہ پیا۔ ایک مرتبہ مولا عباس جب دریا سے باہر نکلے اور پانی کو لے کر خیموں کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو دشمنوں نے کہا کہ ایک ساتھ عباس پر ٹوٹ پڑو، اور مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ 4000 تیر اندازوں نے مولا عباس پر تیر پھینکے، تیروں سے حملہ کیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ 4000 تیروں میں سے اگر 1% بھی تیر کسی کے لگے ہوں تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ مولا عباس تیروں سے چھلنی ہو گئے اور مولا عباس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ ظالم نے مولا عباس کے داہنے بازو پہ وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، مولا عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو سے پکڑا، ظالم نے بائیں بازو کو قلم کیا
اب مقتل یہ بیان کرتا ہے، عزادارو سن سکو گے نہیں سن سکو گے، توجہ سے سنیے گا کہ مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ جب دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس کی کربلا میں روز عاشور پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے پانی خیموں تک پہنچ جائے، کیوں؟ کیونکہ بچے بہت پیاسے، بچے بہت پیاسے ہیں، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ مولا عباس نے جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو مشکیزے کو منہ میں دانتوں سے دبایا، اور عباس کی پوری خواہش ہے کہ کسی طریقے سے خیموں تک پہنچ جائے، لیکن مقتل یہ بیان کرتا ہے کہ ظالموں نے تیر سے جب مشکیزے کو چھیدا اور جب پانی بہ گیا تو عباس کا رخ جو خیموں کی طرف تھا، عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ بدل دیا، عباس دریا کی طرف چل دیے۔ عزیزوں، عباس نے خیموں کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوتا نظر آیا۔ علامات اللہ علیہ قوم الصالحین، رضا بغزاله وتسلیما بالامر، تقبل بالله من السماء۔ اللہ علیہ وسلم قال الذي ولت بنائي ولكن جميع الاسلام لا يبدو ما بقيت وبقي الليل والنهار